اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مالک خالق کائنات کی بارگاہ میں کیے گا سجدہ، مالک لم یزل اس سجدے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور یہی سجدہ ہم سب کے ایمان کا سبب بنائے۔ 1000 وظیفے سے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ رب کے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کو سمجھ لینا۔ تو آج کی آیت مبارکہ جو میں صرف ایک آیت بیان کروں گا، اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ دوست جو ہیں وہ تقریباً سارے ہی اگر قرآن پاک لے کر بیٹھ جائیں تو زیادہ دل منور ہوں گا، کیونکہ اس کے اندر جتنا اللہ رب العزت نے جس قدر حکم فرمایا ہے وہ بہت ہی پیارا حکم ہے اور دلوں کو منور کرنے کے لیے کافی ہے۔ جن دوستوں نے قرآن پاک لینا ہے وہ لے لیں۔ اس آیت مبارکہ جو آج کی آیت مبارکہ ہے، حالانکہ رب کا قرآن ایسے ہے کہ ایک ایک قطرے کے اندر اللہ رب العزت نے کروڑوں دریا جو ہیں وہ اس میں بند فرما دیے ہیں، تو ہر آیت کی اپنا مزہ ہے۔ جس طریقے سے ہر پھول ہوتا ہے، ہر پھول کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ جو آج کی آیت کریمہ ہے اس کی بھی بڑی پیاری خوشبو ہے، اس کے اندر بھی بڑا مزہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت مبارکہ انتہائی معروف آیت مبارکہ ہے، آپ نے بارہا دیگر سنی ہوگی۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اس وقت فرشتوں سے فرمانے لگا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب اللہ یاد کریے پیارے حبیب، جب میں نے اپنے فرشتوں سے کہا۔ اب یہاں پر جنہوں نے قرآن پاک کھول کے بیٹھے ہیں وہ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ، اور پیارے حبیب، اور جب، قالا، جب آپ کے رب نے فرمایا، ربک، تیرے رب نے فرمایا، للملائکتی، اپنے فرشتوں سے۔ اب آقا علیہ السلام سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پیارے حبیب آپ یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی، بے شک میں، جاعلن، بھیجنے لگا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، اپنا نیب بنا کر۔ پھر فرمایا قالو، فرشتے عرض کرنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، زمین میں خون بہائے گا؟ حالانکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، وَحَمْدِكَ، تیری تعریف کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیرے لیے کرتے ہیں، تیری عظمت کرتے ہیں۔ قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو سب سے پہلا جو نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے علم غیب کی پہلی علامت بیان فرما دی ہے۔ فرمایا کہ پیارے حبیب یاد کرو اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہ تھے، فرشتے تھے اور محمد مصطفیٰ تھے۔ آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے آپ کی موجودگی میں فرشتوں سے کہا تھا کہ فرشتوں، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے مجھے یہ جواب دیا تھا۔ اب یاد اسے کرایا جاتا ہے جو اس جگہ پر موجود ہو یا جسے اس بات کا علم ہو۔ اللہ رب العزت نے وعید فرما کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ جب میں نے دنیا میں پہلا فیصلہ کیا اس وقت بھی آمنہ کا لال موجود تھا۔ اس لیے یاد کرایا جاتا ہے نا کہ یاد کرو جو کل میں نے آپ کو آیت پڑھائی تھی، یاد کرو جو کل میں نے مسئلہ بتایا تھا، اس لیے کہ جو ان کو یاد کرایا جاتا ہے جو موجود ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا، یہ بھی فرمایا وَإِذْ قَالَ، پیارے حبیب یاد کرو جب میں نے اپنے فرشتوں سے کہا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے للملائکتی، فرشتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں نے اپنے فرشتوں سے کہا۔ کسی کو اپنا کہہ دینا یہ بھی رب کائنات کا بہت بڑا کرم ہے۔ اپنا کس لیے کہا؟ کہ جو انسان کے اندر، فرشتوں کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے۔ فرشتوں نے کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی، فرشتوں نے کبھی اس مالک کی گستاخی نہیں کی۔ رب نے فرما دیا سجدہ ہے تو انہوں نے سجدہ کیا، رب نے کہہ دیا کہ رکوع ہے تو انہوں نے رکوع کیا۔
سب کچھ کیا، جیسا جیسا رب فرماتا گیا فرشتے ویسے کرتے گئے۔ اگر انسان رب کے کہنے پہ عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت بھی ایک وقت آتا ہے رب بھی فرما دیتا ہے یہ میرے بندے ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا میرا، کسی کو اپنی طرف نسبت کر لینا، اس کے اندر بھی بڑی محبت کمال ہے۔ کسی کو اپنا کہہ دینا کہ یار یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ لفظ میرا اور میری ہے نا، اس کے اندر بھی بڑا پیار اور بڑی محبت ہے۔ اس کی میں آگے مزید تشریح نہیں کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا کہ زمین پر میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یہاں پر ایک عام طور پہ بندے، یعنی کہ یہ عام معروف بات ہوتی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، ان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ یاد رکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، رب نے فرمایا کہ میں نے زمین کے لیے پیدا کیا، اور جو چیز جس کے لیے پیدا ہو پھر وہیں آ کر رہتی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ ایک حکمت تھی کہ جنت میں ان کو بھیجنا، پھر جنت سے واپس زمین پہ کی طرف لانا۔ اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتا تھا کہ انی جاعل فی الجنہ، میں جنت کے اندر ایک اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، مگر رب کائنات نے زمین کا اس لیے کہہ دیا کہ کل سے کوئی بھی بدبخت کسی نبی کی شان میں ہلکی سی بھی غصاخی نہ کرے کہ ان کو جنت میں اس لیے نکالا گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی کہ ان کو زمین پر رکھا جاتا، انہوں نے رب کی منشا کو آگے رکھا، رب کی رضا کو آگے رکھا۔ اور پھر یہاں پر اب اللہ رب العزت کی شان بہت زیادہ بلند ہے، اتنی بلند شان ہے کہ جس کی شان کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی پلے دار نہیں ہے، کوئی اس کے بالکل مساوی نہیں، نہ اس سے بالکل کم ہے۔ اللہ رب العزت کی شان تو بہت زیادہ بلند ہے۔ اتنی بڑی شان کا بلند ہو کر چھوٹوں سے اللہ رب العزت نے مشورہ کیا، یہ بھی اعلان کر دیا کہ لوگوں جب بھی کوئی کام کرنا ہو چھوٹوں سے مشورہ کر لینا، یہ سنت خدا ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں لا خلافت الا ان مشورہ، فرماتے تھے کہ لوگوں کوئی بھی کام مشورے کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف جملہ فرمایا کہ لوگوں اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ تمام مثالیں اس لیے ہیں کہ ہر معاملات میں، ہر کام میں مشورہ کرنا یہ سنت خدا ہے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت صحابہ ہے۔ اور پھر چھوٹوں سے مشورہ کر لینا یہ سنت خدا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے آگے فرشتوں نے عرض کی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، چھوٹوں کا بڑوں سے کچھ پوچھ لینا یہ خلاف ادب نہیں ہے۔ چھوٹے اگر کچھ پوچھ لیں، اگر وہ بہتر ہے تو اس کو بتا دیا جائے، اگر نہیں بہتر تو اس کا راز رکھ لیا جائے۔ یہ چھوٹوں کا اگر کسی کام کے اندر کوئی بھی اگر حکمت عملی ہے، کوئی والد یا کوئی بھائی یا کوئی بڑا کچھ کر رہا ہے، اس سے پوچھ لینا، اگر وہ بتا دے تو یہ اس کی مہربانی ہے، نہ بتائے وہ کہہ دے کہ لا انی اعلم ما لا تعلمون، لوگوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اگر وہ نہ بتا دے تو اس کی یہ پھر بھی کرم نوازی ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے جس کے لیے میں نے قرآن مجید آج آپ کو پکڑایا، وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کے بارے میں فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے اپنی نیکی سامنے رکھی، فرشتوں نے کہا ہم جو ہے وہ جناب آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اور جو ہے انسان وہ فساد کرتا ہے، اپنی اچھائی سامنے رکھی اور انسان کی برائی سامنے رکھی۔ اپنی کیا رکھی؟ اچھائی سامنے رکھی، اپنا اچھا پہلو ہونا سامنے رکھا، انسان کا برا پہلو ہونا سامنے رکھا۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ فرشتے جو ہے، فرشتوں نے جناب انسان کی برائی کی ہے، سب سے پہلے برائی جو ہے فرشتوں نے کی تھی، اس کے یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتوں نے انسان کی سب سے پہلے برائی سامنے رکھی اور اپنی کیا رکھی؟ اچھائی رکھی۔ اس کا مفسرین کرام جواب یہ دیتے ہیں کہ انسان فرشتے یہ دیکھ رہے تھے کہ جس مٹی سے، آگ سے، پانی سے اور جس مٹی سے انسان کو بنایا جا رہا ہے، اس مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے سختی ہے، اس آگ کے اندر گرمی ہے، تپش ہے، پانی جو ہے وہ بہا دینے والا ہے، پانی تباہ کر دینے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر
فرشتوں کو یہ علم ہو گیا کہ یہ جو مادہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے یہ مادہ اچھا نہیں ہے، اس بنا کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا۔ تو قربان جاؤں، اگر فرشتوں کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مادہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا، تو آقا علیہ السلام کے علم کا کیا حال ہوگا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا مقام ہوگا۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا کہ یہ لوگ میری عبادت کریں گے، یہ زمین پر فساد نہیں کریں گے۔ یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر نمازیوں کی تعداد دیکھی جائے تو مسجد میں نمازی بہت کم ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تھا کہ اپنی عبادت کے لیے جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی تھی، ایک مثال کے طور پر یہ چابی ہے، ادھر میری طرف دیکھیے، یہ چابی ہے، اگر یہ نہ لگے تالے کو تو اس چابی کا مقصد نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے کہ یہ میری تسبیح تحلیل کریں گے، یہ میری عبادت کریں گے۔ اب جب انسان عبادت نہیں کرتا، اگر انسان عبادت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یہ مثال بہت بڑی سمجھنے والی ہے، اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، پھر تو چیز بیکار ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کی مخلوقات بنائی ہیں یہ اس کا مقصد فوت ہو گیا، کیونکہ اس نے انسان کو بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے۔ زیادہ تر لوگ عبادت نہیں کرتے، فرشتے حالانکہ عبادت کرتے ہیں۔ اس کا جواب بڑا انتہائی، سوال سمجھ آیا سب دوستوں کو؟ پھر ایک چیز کا، ایک پینسل ہی ہے، پینسل ان کو بنایا گیا پینسل اس لیے کہ اس کا مقصد ہو کہ یہ لکھے، مگر اگر پینسل اب نہ لکھے تو اس کا مقصد فوت ہو گیا، اب وہ کسی مقصد کے قابل نہیں رہی، اب چاہیے تو یہ پینسل ضائع ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے۔ اب انسان، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کافر ہے، آدھی دنیا سے تقریباً وہ کافر ہے، کوئی عیسائیوں کے مذہب میں ہے، کوئی یہودیوں کے مذہب میں ہے۔ اللہ رب العزت کا تو مقصد یہ ہے، نعوذ باللہ، وہ یہاں پر فوت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کی مثال ایک عقلی دے دیتا ہوں، ایک نقلی مثال دے دیتا ہوں۔ عقلی مثال یہ ہے کہ انسان جو ہے گندم حاصل کرنے کے لیے زمین کے اندر بیج بوتا ہے، فصل گندم حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، زمین کے اندر بیج بوتا ہے، پھر وہ فصل پکتی ہے، اس سے محنت کرتا ہے، اسے جناب وہ پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، ساری محنت کرتا ہے۔ محنت کرنے کے بعد جب وقت آتا ہے تو یہ بتائیں دانے زیادہ ہوتے ہیں یا اس کا بوسہ زیادہ ہو جاتا ہے؟ توڑی زیادہ ہوتی ہے یا دانے زیادہ ہوتے ہیں؟ بولیے کیا زیادہ ہوتا ہے؟ توڑی۔ اب ہمارا مقصد تھا دانے حاصل کرنا، لیکن ہمیں کیا زیادہ حاصل ہوا؟ توڑی۔ اسی کے ایک مثال اور لے لیں، اگر ایک انسان کو مکھن چاہیے، وہ رات کو دہی جما کے رکھ دیتا ہے، دہی جمانے کے بعد وہ پھر صبح اس کو ریڑکتا ہے، اس کے اندر وہ ہے مدانی ڈالتا ہے، اس کی محنت کرتا ہے، صبح اسے جب مکھن نکلتا ہے، بتائیے مکھن زیادہ ہوتا ہے یا لسی زیادہ ہوتی ہے؟ لسی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر اس کی مثال، بعض اوقات اللہ رب العزت کے ہاں کوانٹٹی اس کو یعنی کہ معیار نہیں رکھتی، بلکہ اس کے ہاں کوالٹی معیار رکھتی ہے۔ وہ فرماتا ہے اگر تھوڑے بھی ہیں یہ میرے حضور سجدہ کر لیں، یہ بہت کے اوپر بھاری ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ میرے حبیب کے ماننے والے بے شک بظاہر یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، نماز پڑھنے والے تعداد میں مگر تھوڑے ہیں، ان کے سجدے تھوڑے ہیں، قیامت والے دن ان کے سجدے اتنے بڑھا دوں گا کہ دوسروں کی جو ہے وہ شرک وہ نیچے رہ جائے گا، ان کا سجدہ اوپر رہ جائے گا، ان کی تسبیح و تحلیل اوپر رہ جائے گی، ان کا ذکر و اذکار کرنا یہ اوپر رہ جائے گا۔ اور پھر یہ یہاں پر اعتراض تھا، میں نے اس کے آپ کے سامنے جواب دے دیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، اب ترجمے کی جانب آئیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور پیارے حبیب یاد کیجئے جب میں نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ایسا خلیفہ بھیجے گا فی من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری عظمت کرتے ہیں۔ قال انی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر فرشتوں کی، فرشتہ کسے کہتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل ذکر کریں گے۔ اللہ